زندگی بہت مختصر ہے۔ زندگی کی سمجھ آتے آتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اپنے جھگڑوں کو طول نہ دیا کرو، دلوں میں کدورتیں نہ پالا کرو۔ اگر کوئی بات ہو جائے تو معاف کر دیا کرو، اور معاف کرنے کا عمل اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ کچھ محبتیں اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ انہیں خود ہی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ جو جھکتا نہیں وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ غرور سے پرہیز رکھا کرو۔ جب غلطی ثابت ہو جائے تو عقل مند اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، اور جاہل ضد پہ اڑ جاتا ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن محبت کو نبھایا جانا انسان کے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا آپ پر کیوں یقین کرے گا؟ پتھر میں ایک خامی ہوتی ہے کہ وہ پگھل نہیں پاتا، لیکن پتھر کی خوبی یہ ہے کہ کبھی بدلتا نہیں۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، چپ رہنا مشکل ہے، اس پہ بہت زور لگتا ہے۔ قدرت یتیموں کو سایہ فراہم کرنے والے درختوں کے سائے مزید گھنے کر دیتی ہے۔ ایک بات بتا دوں، میں برا نہیں ہوں، بس تمہارے مطلب کا نہیں، اس لیے تمہیں برا لگتا ہوں۔ خود کو کبھی اتنا قیمتی نہ سمجھنا کہ لوگ تمہیں دل سے نکال دیں، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کو لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تعلقات مختصر ہی سہی، لیکن منافقت سے پاک اور جذبوں کا صادق ہونا بے حد ضروری ہے۔ یا اللہ، تو اپنے بندے کو اتنا کمزور نہ بنا کہ وہ تجھ سے پہلے کسی اور کے آگے جھک جائے۔ ناانصافی کرنے کا مطلب ہوتا ہے حقدار کے جائز حق پہ ڈاکہ ڈالنا۔ ناانصافی کرنے والا بعض اوقات دنیا کی نظروں سے تو بچ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ پاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت بدل جاتا ہے، اس لیے زندگی میں کبھی کسی کو پریشان نہ کرنا۔ شاید آپ اپنی طاقت کے زوم میں ایسا کرتے ہوں، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ وقت بے حد طاقتور ہے۔ ایک دن بیماری نے لکشمی یعنی دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی تمنا رکھتا ہے، اور میں کتنی بدقسمت ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے دور رہنے کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ لکشمی بولی کہ خوش قسمت تو تم ہو کہ جسے پا کر لوگ اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اور میں بدقسمت ہوں کہ جس کو حاصل ہو جاتی ہوں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کسی جاہل سے کبھی بحث نہ کرو، پہلے تو وہ بحث کرتا رہے گا، پھر اپنی ہار کا یقین ہوتے ہی دشمن بن جائے گا، لیکن ہار تسلیم نہیں کرے گا۔ زندگی میں کبھی ایسے انسان کو نہ کھو دینا کہ جو ناراض ہو کر چلا جائے اور پھر خود ہی لوٹ کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ اچھے لوگوں کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، بلکہ وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جو اندر سے مر جاتے ہیں وہی دوسروں کو جینے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ سانپ جب تک زندہ اور صحت مند ہوتا ہے تب تک وہ چیونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تب وہی چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ یہی مکافات عمل ہے۔ الیک سلیک کے بعد جب لوگ آپ سے آپ کا پیشہ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے دولت مند ہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ کو عزت دی جائے۔ جو آپ کے ساتھ رہ کر
آپ کا برا سوچتا ہے اس سے تو آپ کا دشمن اچھا ہے۔ دوستو، اپنی آستینوں کو دیکھتے رہا کرو، کہیں کوئی سانپ نہ پل رہا ہو۔ دھند اور محبت دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں میں سب کچھ سامنے ہوتا ہے لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں وہی ڈستے بھی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے اور وہ بہت بے نیاز ہے۔ جن کے دل نرم و نازک ہوا کرتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی بے رحمی سے پیش آتی ہے۔ زمانے کی سختیاں شاید انہی کے لیے ہوتی ہیں۔ جب زمین پر بسنے والے تم پر زمین تنگ کر دیں تو آسمان کی طرف دیکھنا اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہنا، اے میرے معبود، اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ دو منہ والے سانپوں سے تو شاید بچا جا سکتا ہے لیکن دو منہ والے انسانوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ جو آپ کے چہرے کی خاموشی سے آپ کے دل کی بات نہیں جان سکتا اس پر اپنے الفاظ بھی ضائع نہ کرو، وہ نہیں سمجھے گا۔ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی اور نہ ہی قبر میں کوئی الماری ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بالکل بھی نہیں لیتا۔ دنیا میں تیز دھوپ سے بچنے کے لیے چھت میسر ہو سکتی ہے، گھنے درخت کا سایہ بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر سر سے عزت کی چادر اتر جائے تو کوئی چھت اور کوئی سایہ آپ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔